مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے خاندانی مسیحی زندگی کے بارے میں، کہ ہم لوگ اپنی خاندانی زندگی کو کس طرح سے گزارتے ہیں۔ کیا ہم جس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں، کیا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں؟ جیسا خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک ہوں، اس کی مانند بنیں، جیسا وہ پاک ہے اس کی طرح ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو آئیے میرے ساتھ دیکھیے زبور کی کتاب، اس کا 127 زبور اور اس کی پہلی آیات سے، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت اب سے ہے، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا اب سے ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا اب بس ہے۔ جیسا کہ ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خداوند ہی جب گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت جو ہے وہ اب سے ہے۔ خداوند نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، جس طرح خدا نے آدم کو اس کا خاندان دیا، اس کو ایک خاندان میں شامل کیا، پھر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نوح کو کہ نوح بھی ایک خاندان سے ریلیٹڈ تھا، آج ہم بھی ایک خاندان کی صورت میں ہیں، اور ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم خدا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں جیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں نوح کی کہانی سے تو آپ سب واقف ہیں کہ نوح کا گھرانہ جو پورا تھا وہ خداوند سے وفاداری کرتا تھا، خداوند سے ڈرتا تھا، اس کے خوف میں رہتا تھا، خداوند کی تابعداری کرتا تھا۔ اور جس طرح ایوب نبی ہے، ایوب اپنے پورے گھرانے سمیت خداوند کے حضور میں جھکتا تھا، اپنی اولاد کو لے کے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پورا گھرانہ خداوند سے ڈرنے والا تھا، اس کی حضوری میں رہتا تھا، اس کے خوف میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارتا تھا۔ کیا آج ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق، کلام کے مطابق گزارتے ہیں؟ جس طرح خدا کہتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے خداوند کے حضور ہم لوگ مکمل طور پر اپنے پورے گھرانے کو، اپنی اولاد کو ہم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ خدا جس طرح کہتا ہے اس طرح ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، جب ہم اس کی حضوری میں جھکتے نہیں ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگیاں، ہمارے گھرانے جو ہیں وہ بربادی کی طرف جاتے ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ جس طرح ایوب اپنے بچوں کے سمیت اپنے پورے خاندان کو لے کے مسیح کے سامنے جھکتا تھا، اس کی حضوری میں رہتا تھا، خداوند سے ڈرتا تھا، اس کی قربت میں رہتا تھا۔ اور نوح کو بھی، جیسا کہ نوح بھی اپنے پورے گھرانے کو لے کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خداوند کی حضوری میں جھکتا تھا اور خداوند سے ڈرتا اور خداوند کا خوف رکھتا تھا، اور اپنی اولاد کو بھی یہی سکھاتا تھا کہ وہ خداوند کے آئین کو مانے۔ کیا آج ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے بسر کرتے ہیں؟ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے گھر کا ماحول جو ہے، ہم خداوند کی حضوری میں نہیں جھکتے تو ہماری اولاد بھی ہمیں دیکھ کے جو ہے وہ ہمیں فالو نہیں کرتی، کیونکہ جب ہم اگر خداوند کی حضوری میں جھکیں گے، ہم دعا کریں گے، ہم خداوند سے ڈریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اس کے خوف میں رہیں گے، تو بے شک ہماری اولاد بھی ہمیں دیکھ کے وہی کام کرے گی۔ اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہماری اولاد بھی جو ہے وہ بھی اسی غلط راستے پر جائے گی۔ اور خداوند کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کی تربیت جو ہے وہ کلام کے مطابق کر، تاکہ وہ اس راہ پر چلے، وہ راہ جو یسوع مسیح نے بتائی ہے، اور ہماری اولاد بھی آنے والے دور میں، آنے والے فیوچر میں وہ مسیح کی فرما برداری کرنے والے بن سکے، اس کے خوف میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن سکیں۔
اور جب ہم اگر خود ہی نہیں خداوند کی حضوری میں آئیں گے، ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں گے نہیں، ہمارے دلوں میں اس کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، تو ہمارے گھرانے کبھی برکت نہیں پائیں گے، بلکہ وہ بیماریوں کی طرف اور لاچاریوں کی طرف چلے جائیں گے۔ ہماری اولاد نافرمان ہوگی، کیونکہ ہمارے دلوں میں اگر ڈر اور خوف نہیں ہے تو ہماری اولاد کے دلوں میں بھی وہ ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جس طرح ہم ایک بیج کو بوتے ہیں، وہ بیج جیسے بڑھتا جاتا ہے اور ایک درخت بن جاتا ہے تو پھر وہ درخت کیا ہوتا ہے؟ پھلدار ہوتا ہے۔ اور اگر وہ درخت جب ہم پودا لگاتے ہیں اور اگر وہ درخت جو ہے اس کی ٹہنی ٹیڑھی ہو جائے گی تو وہ پورا درخت کیا ہوگا؟ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو جیسے دھاگا باندھ کے اس کو بالکل اسٹریٹ کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ کلام کے مطابق کرتے ہیں، خدا کے آئین پر ان کو چلنا سکھاتے ہیں، ان کے دلوں میں خدا کا ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں ڈر اور خوف رہے گا، وہ بھی اپنی زندگی کو خدا کے خوف میں رہ کر گزاریں گے۔ اور اگر ہم ان کی تربیت اچھی نہیں کرتے اور وہ غلط گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، غلط لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ غلط لوگوں کے ساتھ ہوگا، غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں اور ہم ان کی اچھی تربیت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمارے گھرانے جو ہیں وہ تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ ہماری اولاد جو ہے وہ نشے میں چلی جاتی ہے، پان گٹکے کھاتے ہیں، کیونکہ ہم ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے، ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے چرچ جانا ہے، یہ ہمارا چرچ کا ٹائم ہے، یہ ہمارا عبادت کا وقت ہے، بلکہ ہم اپنے دنیاوی کاموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے سارے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کے خداوند کی حضوری کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے کہ ہمیں خداوند کے حضور میں جھکنا ہے، اس کی حمد و تعظیم کرنی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا گھرانہ بھی برکت پاتا ہے اور ہمارے وسیلہ سے اور زندگیاں برکت پاتی ہیں، ہمارا ملک سرفرازی پاتا ہے، ہمارا ملک ترقی کرتا ہے۔ جب ہم ترقی نہیں کریں گے، جب ہمارے دلوں میں ڈر اور خوف نہیں ہوگا، تو ہماری اولاد میں بھی کبھی یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہوں گی اور وہ بھی اسی طرح سے بری راہوں پر چلتے رہیں گے۔ جس طرح خداوند کے کلام میں افسیوں میں لکھا ہے، افسیوں 5 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ شوہر جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے۔ اگر باپ جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی بیٹا بھی اس کو دیکھ کے وہی کام کرے گا جو اس کا فادر کرتا ہے، جو اس کا باپ کرتا ہے، کیونکہ اگر باپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، باپ کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے، تو بچے کے دل میں باپ کا ڈر نہیں تو اس کے دل میں خدا کا خوف کیسے ہوگا؟ جب باپ خدا سے ڈرنے والا ہوگا، خدا کا وفادار ہوگا، خداوند کے تابع ہوگا، خدا کے حضور میں جھکنے والا ہوگا، تو بچہ آٹومیٹکلی اپنے باپ کو دیکھ کے خداوند کے حضور میں جھکے گا۔ جب باپ کوئی غلط کام کرے گا، جب وہ سگریٹ پیے گا، تو پھر بچے کو اور وہ زیادہ ہو جائے گا کہ میرا باپ وہ غلط کام کرتا ہے، میرا باپ بھی یہی کرتا ہے اور میں بھی یہی کام کروں گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند سے ڈریں، ہمارے دلوں میں خداوند کا خوف ہو اور اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، کلام کے مطابق ان کی زندگیوں کو گزارنے والے بن سکیں، ان کو بائبل کی تعلیم دیں، خداوند کی حضوری میں لے کے آئیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے خداوند کے حضور میں جھکنا ہے، ہمیں غلط گیدرنگ میں نہیں بیٹھنا، ان سارے دنیاوی کاموں کو اپنی زندگی سے ترک کرنا ہے اور اپنے سارے برے کاموں کو چھوڑ کر یہ وقت ہمارا جو ہے وہ خداوند کے لیے ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، تب تک ہمارا گھرانہ کبھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ جب باپ یہ کام کرے گا، گھر کا سربراہ یہ کام کرے گا، تو ڈیفینیٹلی اولاد بھی وہی کام کرے گی۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے، تبھی ہم ایک کامیاب اور مسیحی خاندان میں پیوستہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ جس طرح انسان 22 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی
اس سے نہیں مڑے گا۔ جب ہم بچپن میں ہی اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، اس کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سکھاتے ہیں، اسی طرح اگر ہم لوگ کلام کے مطابق اس کو بتاتے ہیں یہ بات ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے جیسا خدا کہتا ہے، ہم نے خدا کی مرضی کو جاننا ہے، اس کی مرضی پر چلنا ہے، تو وہ بوڑھا ہونے تک جو ہے کیا ہوگا، خداوند کے فرما بردار ہوگا، خداوند کی حضوری میں جھکنے والا ہوگا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ نہیں، یہ وقت جو ہے، یہ ٹائم جو ہے میرا، اس وقت یہ میرا خدا سے ملاقات کا وقت ہے، یہ ٹائم میرا بائبل پڑھنے کا وقت ہے۔ آج جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اپنی اولاد کو خداوند کے حضور میں لے کر نہیں آتے، ماں چرچ جا رہی ہے، باپ چرچ جا رہا ہے اور اولاد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے چرچ جانا ہے، بلکہ بجائے وہ چرچ میں آنے کی وہ گلیوں میں کھڑے رہتے ہیں اور موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج ہم اپنی اولاد کو سکھائیں کہ ہمیں خداوند کی حضوری میں آنا ہے، اس کا ڈر، اس کا خوف اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھرانے جو ہیں وہ بربادی کا سبب بنتے ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہوتی ہے، وہ ہماری بات نہیں مانتی۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں ایوب نبی تھا، وہ اپنے پورے گھرانے سمیت خداوند کے حضور میں جھکتا تھا، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو لے کر، اپنی بیوی بچوں سب پورا گھرانہ خداوند کی شکر گزاری کرتا تھا۔ اور آج ہمارے گھرانوں میں شکر گزاریاں سب سے زیادہ کم شکر گزاریاں ہوتی ہیں۔ جب بیماریاں ہوتی ہیں تو ہم لوگ فوراً سے اپنے بچوں کو لے کے بھاگتے ہیں، ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں، خادموں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں۔ جب ہم خود دعا کرنے والے بنیں گے، جب ہمارا ایمان خداوند پر ہوگا، جب ہمارا بھروسہ خداوند پر ہوگا، تو ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے ہمیں خدا کی حضوری میں جھکنا ہوگا، اس کے قدموں میں بیٹھنا ہوگا، کیونکہ وہی شفا کا منبع ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی شفا کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں نوح کی زندگی کو، تو نوح بھی اپنے پورے گھرانے سمیت اپنی بہوؤں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی، اپنے پورے گھرانے سمیت خداوند کے حضور میں دعا کرتا ہے، خداوند کے حضور میں جھکتا ہے، خداوند کا ڈر اور خوف مانتا ہے، خداوند کے تابع رہتا ہے، تو خداوند اس کو سرفرازی عطا کرتا ہے، خداوند اس کو اقبال مندی کی راہ دیتا ہے، خداوند ان کی زندگیوں کو بحال کرتا ہے، خداوند ان پر رحم کرتا ہے۔ وہ زندگیاں، وہ گھرانے جو خداوند میں قائم ہوتے ہیں، جو خداوند میں پیوستہ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ترقی پاتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہماری زندگی میں خدا نہیں ہے، ہمارے گھرانوں میں دعائیا زندگی نہیں ہے، ہماری زندگیاں دعائیا زندگیاں نہیں ہیں، تو ہمارے گھرانے بھی اسی طرح۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، ہماری زندگی دعائیا زندگی ہوگی، تو ہمارے گھرانے بھی جو ہیں وہ سب مل کے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم ابلیس کی ہر ایک چال پر غالب آتے ہیں۔ جب ہم سب مل کر متفق ہو کر دعا کرتے ہیں تو ہم آزمائشوں پر غالب آتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو لے کر خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں بھی ایک تبدیلی آتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، پھر وہ اس طرح کی ادھر ادھر باتوں میں نہیں جاتے، بلکہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وقت جو ہے ہمارا دعا کا ٹائم ہے، اس وقت ہم نے خداوند کو اپنا ٹائم دینا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ اسی طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اگر خروج کی کتاب میں، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم خداوند سے ڈرتے ہیں، خداوند کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں ہوگا تو خدا ہماری عمر کو دراز کرے گا۔ ہم اپنے ماں باپ کی اگر عزت نہیں کرتے تو ہم اپنے خدا کی عزت کیسے کریں گے؟ جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں خداوند کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔
جب ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا خداوند کا، تو ہمیں اپنی زندگی جس طرح آج دنیاوی لوگ خداوند سے ڈرتے نہیں ہیں اور غلط کاموں میں چلے جاتے ہیں، برے برے کاموں میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں خداوند کا خوف نہیں ہے، ان کی تربیت اس طرح سے نہیں کی جاتی جس طرح خداوند چاہتا ہے، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ان کی تربیت جو ہے خداوند کے کلام کے مطابق ہو، اور جب کلام کے مطابق ان کی تربیت ہوتی ہے تو وہ زندگیاں، وہ گھرانے برکت پاتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں ایک خاندانی زندگی کو گزارنے کے لیے دعائیہ زندگی کا اپنانا بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگیاں دعائیہ زندگی ہو تاکہ ہم اور ہمارا گھرانہ جو ہے وہ نجات پائے، ہم اور ہمارا گھرانہ نجات پائے، اور ہماری زندگیاں جو ہے وہ دعائیہ زندگیاں ہوں تاکہ ہمارا گھرانہ قائم ہو، ہماری کلیسیائیں ترقی کرے۔ یہی سبب ہے ہماری اولاد جو ہے وہ خداوند میں نہیں ہوتی، اور ہماری کلیسیائیں بھی جو ہیں وہ ترقی نہیں پاتی، اور بہت کم پھر وہ چرچز میں آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو کلام کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو بائبل کا پتہ نہیں ہوتا، نہ ان کو خدا کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ان کے پیرنٹس ان کو سکھاتے ہیں، اور یہ کام ہمارا ہے کہ ہمیں اپنے خاندان کو کس طرح لے کر چلنا چاہیے۔ جیسے کہ روحانی زندگی میں مسیحی خاندان جو ہے، ہم مقدسین مل کے ایک خاندان کی صورت میں ہوتے ہیں۔ جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو ہم ایک خاندان کی صورت میں ہوتے ہیں، ہم ایک روحانی خاندان ہوتے ہیں، وہ خاندان جو یسوع مسیح کا ہے، اور مقدس لوگ جو ہیں وہ خداوند کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ خدا کا خاندان ہوتے ہیں جس میں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا ہماری التجاؤں کو سنتا ہے، ہماری التجاؤں کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند میں قائم رہیں، اپنی زندگیوں کو جو ہے دعائیہ زندگیاں بنائیں، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ خداوند کے بارے میں بتائیں، اس کے کلام کے بارے میں بتائیں، تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو خداوند کے کلام کے مطابق گزار سکے، اور ان تمام ابلیس کے کاموں پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر سکے۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں گے، خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔